میرا نام عمران ہے اور یہ خوفناک واقعہ میرے اور میرے دوستوں کے ساتھ پیش آیا جو ہم آج تک نہیں بھلا سکے، کیونکہ اس واقعے نے میرے 3 بہترین دوستوں میں سے ایک کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور ہمیں ایک ایسی آخری تصویر دے گیا جس کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا۔ مجھے اور میرے دوستوں ہارون، ساجد اور وقاص کو گھومنے کا بہت شوق تھا۔ ہر 2-3 مہینے بعد کہیں نہ کہیں نکل جاتے تھے۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی پڑ رہی تھی، مگر موسم اتنا بھی خراب نہیں تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بار شانگلہ کی طرف ٹرپ رکھیں گے۔ پلان بنا کہ ایک رات سوات میں رکیں گے، اگلی رات شانگلہ کے اوپر ایک پرانے گیسٹ ہاؤس میں رکیں گے۔ یہ گیسٹ ہاؤس کافی مشہور تھا، لیکن مشہور اچھے ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ویران ہونے کی وجہ سے تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں آوازیں آتی ہیں، بجلی اکثر خود بخود بند ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کھڑکیوں میں سے کسی عورت کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے سوچا لوگ تو ایسے بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے ہیں، چلو وہیں چل کر دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ سفر ہمارا بہت اچھا گزرا۔ راستے میں موسیقی، ہنسی مذاق، تصویریں، سب کچھ بہترین تھا۔ ہم رات تقریباً 12:30 بجے سوات پہنچے۔ اس رات کا ہوٹل نارمل تھا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ ہارون بار بار نیند میں کسی کے چلنے کی آوازیں سنتا رہا۔ ہم نے اسے مذاق سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح ہم شانگلہ کی طرف نکلے۔ راستہ جتنا اوپر جاتا، ارد گرد خاموشی بڑھتی جاتی تھی۔ درخت اتنے گھنے کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے نیچے پہنچتی۔ راستے میں ایک جگہ ہارون نے گاڑی رکوا دی۔ وہ سامنے جنگل کی طرف خوف سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں نہیں لگ رہا کہ کوئی ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے؟ ہم نے مذاق اڑایا، مگر اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ 6 بجے کے قریب ہم گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ یہ ایک بہت ہی پرانی لکڑی کی عمارت تھی۔ چاروں طرف پہاڑ، درمیان میں سنسان جنگل اور گہری خاموشی۔ گیسٹ ہاؤس کے کیئر ٹیکر ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس کا نام نعیم تھا۔ اس نے ہمیں اندر ایک کمرہ دکھایا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے، کمرے میں ایک بہت پرانی تصویر لگی ہوئی تھی، ایک عورت کی تصویر۔ اس کے لمبے بال، سفید لباس اور اس کی آنکھیں ایسی جیسے کسی کو گہری نفرت سے دیکھ رہی ہو۔ ہارون نے تصویر دیکھ کر فوراً کہا کہ یہ تصویر ہٹائیں، یہ کمرے میں بہت ہی عجیب لگ رہی ہے۔ نعیم نے کہا، بیٹا یہ تصویر کبھی بھی نہیں اترتی، ہم نے کئی بار اتارنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ خود ہی واپس آ جاتی ہے۔ ہم مزید کچھ نہ بول سکے، بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کے باہر رات جلدی گہری ہو جاتی ہے۔ تقریباً 10 بجے بجلی ایک دم جھپکی اور بند ہو گئی۔ ساجد نے موبائل ٹارچ جلائی، پورا کمرہ روشن ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اوپر والی تصویر میں عورت کی آنکھیں جیسے ہماری طرف ہوتی تھیں، جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی ہو۔ وقاص نے ہنستے ہوئے ہاتھ ہلایا اور کہا، ہائے آنٹی، کیسی ہیں؟ اسی لمحے کوریڈور کے آخر سے کسی عورت کے چلنے کی آواز آئی، آواز جیسے ننگے پاؤں ہو کوئی بھاری سانسوں کے ساتھ چل رہی ہو۔ ہم سب نے ایک ساتھ ٹارچ ادھر کی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ رات تقریباً 1:30 بجے ہم نے موبائل پر تصویریں دیکھنی شروع کی جو ہم نے آج کھینچی تھی۔ جب ہم ہارون کی دوپہر والی تصویر پر پہنچے، سب کے رنگ اڑ گئے۔ تصویر میں ہارون کے پیچھے جنگل کی اندرونی سائڈ پر ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس والی اور لمبے بال، اور چہرہ بالکل وہی جو ہمارے کمرے کی تصویر میں تھا۔ مگر اصل خوفناک بات یہ تھی کہ وہ عورت پھر بھی تصویر میں سامنے تھی، جبکہ ہارون پیچھے دھوپ میں کھڑا تھا۔ یہ تصویر بن ہی نہیں سکتی تھی۔ سب ہم پریشان ہو گئے۔ ہم فوراً کیئر ٹیکر کے پاس گئے۔ اس نے تصویر دیکھ کر گہری سانس لی اور کہا، تم لوگ یہاں نہیں رک سکتے۔ یہ عورت بہت عرصہ پہلے اس جنگل میں آئی تھی اور یہ کسی کو اپنے جنگل میں آنے نہیں دیتی۔
آج سے 10 سال پہلے ایک خاندان یہاں ٹھہرا تھا۔ ان کی بیٹی رات میں گم ہو گئی تھی۔ بعد میں اس کی لاش جنگل میں ملی، سفید کپڑوں میں، بالکل اسی حالت میں جیسے تمہاری تصویر میں ہے۔ اس کے بعد ہر سال کوئی نہ کوئی اسے دیکھتا ہے۔ ہم نے فوراً واپس کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے میں پہنچے تو دروازہ بند ہو گیا۔ ہم نے ٹارچ لگائی اور سامنے کا منظر دیکھا تو جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تصویر کی وہی عورت اب فریم سے باہر تھی اور کمرے کی دیوار پر لمبے ناخنوں کے تازہ نشان بنے ہوئے تھے۔ ہارون چیخا، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بند تھا۔ باہر سے کسی نے زور سے دھکا مارا۔ دروازہ ہلنے لگا جیسے کوئی اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے میں ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ وقاص نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ آوازیں آہستہ آہستہ کم ہوئیں اور دروازہ ہلنا رک گیا۔ ہم نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم صبح ہونے کا انتظار کیے بغیر رات میں ہی گاڑی لے کر نیچے اتر آئے، مگر جاتے وقت ہارون نے ایک بار پیچھے دیکھا اور وہ ڈر سے کانپنے لگا۔ اوپر پہاڑ کے کنارے پر وہ عورت کھڑی تھی، ہماری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو تم واپس آؤ گے۔ 2 دن بعد ہم گھر پہنچ چکے تھے، سب نارمل لگ رہا تھا، مگر پھر ہارون نے ایک تصویر ہمیں بھیجی، وہی تصویر جو ہم نے اس رات دیکھی تھی، مگر اس بار عورت ہارون کے بالکل پیچھے کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ ہارون کے کندھے پر تھا۔ یہ دیکھ کر ہماری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ہارون آج تک کہتا ہے کہ وہ عورت ابھی بھی میرے آس پاس ہوتی ہے، لیکن صرف نظر نہیں آتی۔